1,500 برس کی بات ہے، ہماری اس کائنات میں ایک حیرت انگیز بہار آئی تھی جو پھر کبھی ختم نہ ہوئی، اور اس بہار میں ایک بہت خوشنما پھول کھلا۔ وہ حسین پھول آج بھی ساری دنیا کے باغوں کی زینت ہے، اور ہر خطے کے لوگ اس سدا بہار پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حسین پھول جزیرہ نما عرب کے ایک مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا، اور اس علاقے کے مروجہ کیلنڈر کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع الاول کا تھا۔ عیسوی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 23 اپریل 571 بنتا ہے۔ اس مسرتوں بھرے دن دنیا کے سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد اور والدہ دونوں اطراف سے ہی اعلیٰ خاندانی اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ شادی کے بعد دلہا میاں کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے، اور پھر آمنہ بی بی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ بعد تجارت کے سلسلے میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ علالت جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کو مدینہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی بے وقت موت کے صدمے سے حضرت آمنہ رنج و الم میں ڈوب گئیں۔ سردار عبد المطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصہ بعد غمزدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی افسردہ طبیعت قدرے سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے۔ نومولود کو سینے سے لگا کر اسے چومتے ہوئے خانہ کعبہ میں جا داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی۔ کافی سوچ وچار کے بعد آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ گو عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا، مگر آپ کو یہی نام پسند آیا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز سردار عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے سوال کیا کہ نومولود کا نام اپنے آباء و اجداد کے نام پر رکھنے کے بجائے ایک قدرے غیر مانوس نام کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر تحسین و آفرین کا اہل ثابت ہو۔